کاشفہ میں نے یہ آپ کو ای میل کی ہیں ہماری چھٹیوں کی تصویریں، یہ دیکھیں یہ والی کتنی اچھی یہ ہے. بہت اچھی ہے. یہ تصویر جب میں لے رہی تھی تبھی میں سوچ رہی تھی کہ بہت اچھی آئے گی. یہ آپ کے اور بچوں کی تصویر مجھے بہت پسند آئی تھی. اور یہ دیکھیں جو درخت کے پاس ہے. ہاں بہت اچھی ہیں یہ تصویریں، سب بہت پیاری. صرف میں خداوند کی جتنی بھی شکر گزاری کروں وہ کم ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ موونگ اتنی آسان نہیں تھی، خاص طور پہ میرے لیے اور بچوں کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا جو ہم نے لیا. پر میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں تو خداوند ہمیں اس بات کی ہمت دیتا ہے. نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں بلکہ کہ آپ نے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیا کہ ہم نے یہ موونگ کا فیصلہ ہمارے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ ہم نے خداوند پر بھروسہ رکھ کے ایمان کے قدم سے لیا. ہم نے ایک ایمان کا قدم اٹھایا، اور جب ہم نے اس ایمان کا قدم کو اٹھایا تو مجھے اس سے خداوند کے ان ایمانداروں کا ذکر یاد آتا ہے جن کا ذکر ہمیں پیدائش اس کے 11ویں باب میں ملتا ہے، اور ابراہیم کے متعلق جو گفتگو کرتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے تو اس موونگ میں کوئی اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کیا جتنی مشکلیں پریشانیاں ان لوگوں نے اس وقت اٹھائی تھیں. بے شک انہوں نے مشکل حالات میں بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہے، وہ اچھے حالات میں بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہے، اور انہوں نے مکمل طور پر اپنی زندگی کے جو منصوبے تھے ان کے لیے خداوند پر تکیہ کیا. صرف کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہم مستقبل کی ساری جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خدا کے ایماندار لوگ یہ اپنے مستقبل کی اس فکر سے آزاد تھے؟ شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جذبات کو ایک طرف رکھیں اور مکمل طور پہ خداوند پہ بھروسہ رکھیں، اور جس کام کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے اسے جانفشانی سے کرتے چلے جائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابراہیم کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کیا. جب خدا نے اس سے اس وعدہ کیے ہوئے ملک میں جانے کو کہا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنے گھرانے کو لیا اور ایمان سے قدم اٹھا کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا. بالکل، اور اس کا حوالہ میں خداوند کے کلام میں سے ضرور پڑھنا چاہوں گی آصف، جو کہ پیدائش 12 باب میں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. یہ پیدائش 12 باب اس کی پہلی 4 آیات ہیں. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطہ داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. کاشو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا یہ بڑا خاص وعدہ تھا جو خدا نے ابراہیم اور اس کے گھرانے کے ساتھ کیا، اور یہ خدا نے وعدہ اس کی تابعداری اور اس کے ایمان کی بدولت اس سے کیا. اور ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسے زندگی میں آگے چل کے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ساتھ ساتھ خدا نے اسے بہت برکات سے بھی نوازا. اور خداوند کی انہی برکات اور نعمتوں کو یاد رکھنے کے لیے ابراہیم نے ہمیں یاد ہے کہ ایک مذبح بھی بنایا تھا تاکہ اس مذبح کو دیکھ کر وہ یاد کر سکیں کہ خداوند کی کیا نعمتیں اور برکتیں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. بالکل، اور الیاصف اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا خداوند پر بہت ایمان تھا. مجھے کئی دفعہ یہ سوچ کر تعجب ہوتا ہے کہ ابراہیم اور سارہ بوڑھے ہو چکے تھے جب خداوند کا وعدہ ان کی زندگی میں اسحاق کی صورت میں پورا ہوا، اور اب دیکھیں کہ اس میں کتنا وقت بھی لگ گیا، لیکن پھر بھی وہ خداوند پر بھروسہ کرتے رہے اور ثابت قدم رہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں بھی خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر اسی اولاد کو آگے قربان ہونے کے لیے دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اس بات سے ہچکچایا نہیں، بلکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے تیار تھا. لیکن خداوند نے اسے اس آزمائش میں اس لیے رکھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کیا اب تک اتنا ہی وفادار ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم شاید یہ بات جانتے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ رہے گا. اور اس کے حوالے سے میں ایک کلام کا حصہ پڑھنا چاہوں گی جو کہ پیدائش 22 باب میں ہمیں ملتا ہے. پیدائش 22 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ. اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خداوند آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے. اور ابراہیم کے اسی ایمان کے حوالے سے ہمیں عبرانیوں میں بھی ایک حوالہ ملتا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک. اور اس میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا
اور جس نے وعدوں کو سچا مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر گزرانے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ اور الیاصف آپ دیکھیں کہ جب خدا نے ابراہیم کے لیے برہ مہیا کیا تو ابراہیم کا دل شکر گزاری سے بھر گیا اور خداوند پر اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند جو ہے وہ پر قوت خدا ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند پہ بھروسہ رکھنے کے لیے ایمان کا ہونا اور ثابت قدم ہونا بے حد ضروری ہے، خاص طور پہ یا صرف اس وقت جب ہماری زندگیاں مشکلات کا سامنا کریں یا آزار ثانی کا۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ خداوند ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن بس خداوند پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ خداوند پر ہمارا ایمان اور ہماری ثابت کرنے کا تعلق جو ہے وہ ہماری تابعداری سے ہے، اور خداوند کے ساتھ تابعدار رہنا اور خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ایک ایماندار کی اولین خواہش ہونی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، اور میں سوچتی ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، پھر چاہے وہ ہماری شادی شدہ زندگی ہو، ہمارا کام و کاروبار ہو یا ہمارے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہوں۔ بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا پر ایمان کا مضبوط ہونا اور ہماری زندگی میں ثابت قدمی ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں چاہے جتنی بڑی مشکلات ہوں، جتنی بڑی پریشانیاں ہوں، لیکن اگر ہمارا ایمان خداوند میں مضبوط ہے اور ہماری زندگی میں ثابت قدمی ہے تو ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالکل الیاصف، اور یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، میں سمجھتی ہوں جو آج ہم نے سیکھی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خلاصہ کروں۔ وفاداری اور برداشت کے لیے ہمیں خداوند پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو لا تبدیل ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہم سے وفادار ہے۔ ابراہیم کو مرد ایمان کہا جاتا ہے اور خدا کے نزدیک اس کے ایمان کو راست بازی گنا گیا۔ اس کا ایمان مضبوط اور قوی تھا جس کے ساتھ عمل بھی شامل تھا، اسی وجہ سے وہ بے شمار مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کر سکا۔ کاشفہ، جس طرح ابراہیم نے اپنے لیے ایک مذبح بنایا جس میں وہ خدا کی شکر گزاری اور خدا کی نعمتوں کو یاد رکھ سکیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس جگہ پر ایک بڑا سا آلٹر بنائیں، لکڑیاں لا کے رکھیں گے اور یہاں پر ہم آگ لگائیں گے، اور جو بھی اندر آئے گا اور جائے گا وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کے لیے ہم نے یہ آلٹر بنایا ہے۔ الیاصف، گھر میں آگ لگانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ہم کیوں نہ آلٹر یہاں پر بنائیں؟ یہاں پہ نہیں، رات کو ہم ہاتھ بھی گرم کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ جگہ ٹھیک ہے، بنائیں گے۔